بلوچستان کی ایسی خواتین کو جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں اور بلوچ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ان میں سے کئی خواتین کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر آج بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، بلوچ خواتین کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نمبر 1 اپنے علاقوں میں پابند کیا جائے، وہ اپنے علاقے سے نہ نکل سکیں، اور اگر انہوں نے نکلنا ہو تو مقامی تھانے یا لیویز تھانے میں وہ اس کی اطلاع دیں، رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ ان کو کہا گیا ہے کہ 50,000 روپے کا بانڈ ان کو بھرنا ہوگا اور اپنے پاسپورٹ سرنڈر کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اپنے علاقے سے باہر جانا ہے تو تحریری اجازت نامہ ان کو حاصل کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان میں ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ رد عمل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا ہے، تاکہ آپ بھی اس سے جانکار ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں، BYC کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں BYC نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، BYC نے ایک بڑا تفصیلی بیان جاری کیا، وہ بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، پھر ہم اس بیان کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت متعدد بلوچ انسانی حقوق کے کارکنوں اور پرامن سیاسی کارکنوں کو بلا جواز اور غیر قانونی طور پر 4 شیڈول میں شامل کرنا ایک خطرناک اقدام ہے جو پرامن سیاسی جدوجہد کو دبانے، اختلاف رائے کو خاموش کرنے اور انسانی حقوق، انصاف اور سیاسی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو مجرم قرار دینے کی کوشش ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کئی مرکزی رہنماؤں اور وابستہ کارکنان کے نام بغیر کسی قانونی شفافیت یا معتبر ثبوت کے 4 شیڈول میں شامل کیے گئے ہیں۔ جن افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں ان کی تفصیل پھر انہوں نے بتائی ہے اور ضلع کے حساب سے بتائی ہے۔ سب سے پہلے ضلع خضدار چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صبیہ بلوچ مرکزی رہنما BYC، سمیع الدین بلوچ مرکزی رہنما BYC۔ مقامی شہریوں کے نام بھی خضدار سے اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں شکیل احمد، عبدالغنی، حبیب اللہ، محمد طارق اور شفیق الرحمان ساسولی کے نام شامل ہیں۔ اسی طرح سے ضلع کیچ سے ناز گل اور سیدہ بی بی، جو دونوں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان ہیں، ان کے نام شامل کیے گئے ہیں، اور بلوچ وومن فورم BWF کی ڈاکٹر شالی جو اس کی آرگنائزر ہیں، ان کا نام بھی شامل کیا گیا۔ پھر چلتے ہیں ضلع چاغی میں 26 افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے تحصیل دالبدین سے 12، تحصیل نوکنڈی سے 11 اور تحصیل تفتان سے 3 افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں 4 شیڈول میں۔ یہ تمام افراد پرامن انسانی حقوق کے کارکنان، طلباء اور کمیونٹی آرگنائزرز ہیں۔ ان افراد کو 4 شیڈول میں شامل کرنا پاکستان کے آئین، اب یہ ذرا غور کریں، یہاں پہ لفظ آئین استعمال کیا گیا ہے، پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ قانون کیا ہیں؟ کارروائی کا حق، قانونی کارروائی کا حق، آزادی اظہار اور آزادی انجمن سازی، فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قوانین کا اس طرح غلط استعمال قانون کی حکمرانی کو پامال کرتا ہے، اور ریاست اور بلوچستان کے عوام کے درمیان اعتماد کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ ریاست اور بلوچستان کے عوام کے درمیان اعتماد کو مزید نقصان پہنچاتا ہے، جس کا مطلب کہنے کا بیسیکلی یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی مسلسل جو کوششیں کر رہی ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کی ریاست کے درمیان جو ہے وہ ایک اعتماد سازی کی جا سکے، یعنی بلوچستان کے عوام پاکستان کی ریاست پر اعتماد کر سکیں، ان کوششوں کو یہ جو آپ نے
فورتھ شیڈیول میں خواتین کے نام شامل کیے ہیں، یہ اس کوشش کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی بنیادی طور پر یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی ریاست لاپتہ افراد کا سلسلہ بند کرے، جو جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں اب تک ان کے بارے میں بتائے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ان پہ مقدمات چلائے یا مطلب ہے ان کو عدالتوں میں پیش کرے، اور بلوچستان کے عوام کے اوپر جو ایک افتاد پڑی ہوئی ہے پاکستانی ریاست کی طرف سے اس کو ختم کرے، تاکہ بلوچ عوام پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست میں امن اور چین کی زندگی گزاریں۔ بیسیکلی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہی موقف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا، یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنی عوام سے مطالبہ کرے کہ بھئی آپ لوگ اس کے خلاف جو ہے نکلیں، احتجاج کریں، وہ نہیں ہو رہا۔ عالمی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست پر دباؤ ڈالو، اور خود بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں، یعنی ان کا جو رخ ہے وہ پاکستانی ریاست کی طرف ہے۔ ایک اصلاح پسند ریفارمسٹ اپروچ ہے ان کی ٹوورڈز ہیومن رائٹ ایشو۔ یہ نہیں ہے اپروچ کہ بھئی ہم بلوچستان کے عوام کو آرگنائز کر کے باہر نکالیں پاکستان، کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، یہ اس کے اندر ہی رہتے ہوئے بلوچ عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، جو ٹھیک ہے ان کا اگر یہ موقف ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان تمام افراد کے نام فوری طور پر فورتھ شیڈیول سے نکالے جائیں اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کو سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب بات یہ ہے، یہ مطالبہ ایسا ہی مطالبہ ہے کہ جیسے یہ مطالبہ کرنا کہ ڈاکٹر مہران بلوچ کو رہا کیا جائے، بھئی انہوں نے رہا کرنے کے لیے تھوڑی گرفتار کیا ہے۔ تو اسی طرح سے فورتھ شیڈیول میں جو یہ نام ڈالے ہیں، یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ جو تھوڑی بہت انسانی حقوق کے حوالے سے اجاگری پیدا ہو رہی ہے، اویئرنس آ رہی ہے بلوچستان میں BYC کی جو ہے تحریک کی وجہ سے، اس کو روکا جا سکے، اس کو کنٹین کیا جا سکے، اس کو محدود کیا جا سکے۔ اور جیسا میں نے یہ آپ کو بتایا فورتھ شیڈیول میں کیا ہے۔ فورتھ شیڈیول یہ حکم، پہلی بات تو یہ کہ 3 سال کے لیے ہے، یہ ٹھیک ہے نا، ہر 3 سال بعد اس میں دوبارہ سے توسیع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ 50,000 روپے کا بانڈ ان کو بھر کے دینا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اپنے پاسپورٹ ان کو سرنڈر کرنے ہوں گے۔ چوتھا یہ کہ اپنے رہائشی علاقے سے باہر جانے کے لیے تھانے سے یا لیوی سے، تھانے سے یا پولیس اسٹیشن سے تحریری اجازت نامہ لینا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہر مہینے ان کو لیویز تھانے میں یا پولیس اسٹیشن میں حاضری دینا ہوگی، وہاں دستخط کرنے ہوں گے۔ یہ ہے فورتھ شیڈیول۔ تو اب یہ نہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یہ لوگ جا سکتے ہیں بغیر اجازت نامے کے، اور اجازت ان کو ملے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں جو عالمی تنظیموں کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بلوچ وائس فار جسٹس اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیانات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بلوچ وائس فار جسٹس نے یہ بیان دیا ہے کہ نوآبادیاتی دور کے قوانین کے بار بار غلط استعمال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کو مجرمانہ رنگ دینے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 16 اکتوبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں بلوچ ویمن فورم کی مرکزی آرگنائزر شالے بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کارکن ناز گل اور سعید بی بی پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں سہولت کاری یا تعلق رکھتی ہیں۔ اس فیصلے سے دنیا میں انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں کی جانب سے شدید رد عمل جنم ہوا ہے، جنہوں نے پاکستانی حکام کی طرف سے بلوچ کارکنوں کے مسلسل استحصال کی مذمت کی ہے۔ بلوچ وائس فار جسٹس کے اس اقدام کو بلوچ خواتین کو خاموش کرنے اور ایک منظم مہم قرار دیا گیا ہے جو پرامن اور جمہوری طریقوں سے انسانی حقوق کا دفاع کر رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نوآبادیاتی دور کے قوانین جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی 4تھی شیڈیول اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی MPO کے مسلسل غلط استعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکام جان بوجھ کر اختلاف رائے کو جرم
قرار دینے اور بلوچستان میں جائز سیاسی اظہار کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف پاکستان کے آئین، پھر یہ آئین کے گرد بات کر رہے ہیں، خصوصاً آرٹیکل 19 اور 25 کی خلاف ورزی ہیں، بلکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے بھی منافی ہیں جو اظہار رائے، اجتماع اور تنظیم سازی کے حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ دوسری جانب بلوچ نیشنل موومنٹ کے انسانی حقوق ونگ پانک نے اس فیصلے کو پرامن سرگرمیوں کو مجرمانہ رنگ دینے اور جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی بلوچ خواتین کو خاموش کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پانک نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کریں، ان خواتین کارکنان کے نام چوتھی شیڈیول سے ہٹانے کا مطالبہ کریں۔ یہ بھی مطالبہ جو ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں نے کیا کرنا۔ سب سے بڑا بین الاقوامی جو ادارہ ہے انسانی حقوق کا وہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے، جس کا جنیوا میں ہے جو، اور اس کے بورڈ پہ جو ہے وہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، چائنا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو انصاف دیں گے۔ سوچنے کی ذرا بات ہے یہ کہ بجائے بلوچ عوام کو ایڈریس کرنے کے کہ بلوچ عوام متحد ہوں، بلوچ عوام سڑکوں پہ نکلیں یا جنرل اسٹرائک کی کال دی جائے، جیسے سو کالڈ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے کہ ایک کارکن گرفتار ہو تو پورا پی او جے کے بند کر دیتے ہیں، ایک کہیں خلاف ورزی ہو تو پورا پی او جے کے بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ پاکستان ان کو نہیں ایڈریس کرتے، نہ اپنی حکومت کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ اپنے عوام کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے لہذا ہڑتال ہوگی، اور وہ پھر ہڑتال ہوتی ہے اور پھر حکومت کو پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تو کسی عالمی برادری کو ایڈریس نہیں کیا، انہوں نے تو کسی انسانی حقوقی تنظیم کو چٹھیاں نہیں لکھی، انہوں نے اپنے عوام سے مخاطب ہوئے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، مجھے سمجھائیے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے یہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیان میں کہ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے۔ یہ وہی بات دائروں والی آ گئی نا جو میں نے ایک دفعہ کی تھی کہ یہ دائروں کے اندر آپ سیاست کر سکتے ہیں، دائروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس دائرے میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے اور ہر قانونی فورم سے رجوع کریں گے تاکہ ان جھوٹے الزامات کو چیلنج کیا جا سکے۔ ایسے بزدلانہ اقدامات ہمارے لیے توانائی کا باعث بنیں گے نہ کہ رکاوٹ کا۔ تو یہاں سے ایک بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو جانی چاہیے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا بلوچ نیشنل موومنٹ ہو، یہ جو سیاسی یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، یہ بلوچستان کی آزادی سے ان کا کوئی بظاہر لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب ہے خاموشی سے لگے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے، بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے اپنی عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اپنی عوام یہ ایڈریس کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے لیجسلیٹو سسٹم کو یعنی آئین کو، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جو ساری کی ساری فراڈ ہیں۔ اتفاق کرتے یا نہیں کرتے یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ بڑی دلچسپ، میں نے کہا نا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلوچستان ایک لیبارٹری بن چکا ہے، سیکھنے کی لیبارٹری، انقلابیوں کے لیے سیکھنے کی لیبارٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے نہ کوئی شخص مقدس ہوتا ہے اور نہ کوئی نظریہ، مقدس صرف عوام ہوتی ہے۔ عوام سے پوچھیں۔ مجھے اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔